بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ قصص النبیین کا ہے، جس کا عنوان ہے الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف، الی کے معنی طرف۔ وتحیر الاخوۃ، اور تمام بھائی حیرت زدہ ہوئے۔ تحیر یہ فعل ماضی ہے، اس کے معنی حیرت زدہ ہونا۔ وتحیر الاخوۃ، اور تمام بھائی غمزدہ ہوئے، تمام بھائی حیرت زدہ ہوئے۔ کیفا، کہ کیسے، یرجعون، وہ لوگ لوٹیں گے، الی ابیہم، اپنے والد صاحب کے پاس۔ یہ یرجعون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے جو مرجع ہے الاخوہ کی طرف۔ وتحیر الاخوۃ، اور تمام بھائی حیرت زدہ ہوئے۔ کیفا، کہ کیسے، یرجعون، وہ لوگ لوٹیں گے، الی ابیہم، اپنے والد کے پاس۔ وفکر الاخوۃ، اور تمام بھائیوں نے سوچا، غور و فکر کیا۔ فکر یفکر معنی ہوتا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا۔ وفکر الاخوۃ، تمام بھائیوں نے غور و فکر کیا، سوچا۔ ماذا یقولون لابیہم، یقولون یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ماذا یقولون لابیہم، کہ وہ لوگ اپنے والد صاحب سے کیا کہیں گے۔ ماذا کیا، یقولون وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے وہ لوگ، لابیہم اپنے والد صاحب سے۔ انہم فجعوہ امس فی یوسف، فجع یفجع معنی ہوتا ہے دل دکھانا، آزمانا، پریشان کرنا۔ انہم فجعوہ، بے شک ان لوگوں نے، فجعوہ ان کا دل دکھایا ہے، امسی گزشتہ کل کو، فی یوسف، یوسف کے سلسلے میں۔ فجعوہ، فجعو کا فاعل ہم ضمیر ہے جو مرجع ہے الاخوہ کی طرف، اور ہوا سے مراد یہ جو مفعول ہے یہ یعقوب علیہ السلام۔ انہم فجعوہ، اور بے شک ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کا دل دکھایا ہے کل کو، فی یوسف، یوسف کے سلسلے میں۔ افیفجعونہ الیوم فی بنیامین، یفجعون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جو ہم ضمیر ہے، اس کا فاعل مرجع ہے الاخوہ۔ افیفجعونہ الیوم فی بنیامین، تو کیا، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اس کے معنی کیا کریں گے۔ افیفجعونہ الیوم، تو کیا وہ ان کا دل دکھائیں گے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا، الیوم آج، فی بنیامین، بنیامین کے سلسلے میں۔ افیفجعونہ الیوم فی بنیامین، کیا وہ لوگ ان کا دل دکھائیں گے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا آج، فی بنیامین، بنیامین کے سلسلے میں۔ اما کبیرہم، جہاں تک تعلق ہے ان میں سے بڑے کی، یعنی جو ان میں سے سب سے بڑا بھائی تھا۔ اما کبیرہم، جہاں تک ان میں سے سب سے بڑے بھائی کی تعلق ہے، فابا، تو اس نے انکار کیا، ابا یا ابھی انکار کرنا، تو اس نے انکار کیا، ان یرجع، کہ وہ لوٹے، الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ فابا ان یرجع، تو انہوں نے انکار کیا، ان یرجع لوٹنے سے، الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ وقال، اور انہوں نے کہا، لاخوتہ اپنے بھائیوں سے، ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ اپنے والد صاحب کے پاس لوٹ جاؤ۔ ارجعوا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے۔ ارجعوا تم لوگ لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے والد صاحب کے پاس۔ فقولوا اور ان سے کہنا، یا ابانا اے ہمارے والد صاحب، ان ابنک سرق، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے، ان ابنک، ابنک یہ مضاف الیہ ہے، یعنی آپ کے بیٹے نے، سرق چوری کیا ہے۔ سرق یسرق معنی ہوتا ہے چوری کرنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کیا ہے۔ وما شہدنا، اور ہم نے گواہی نہیں دی۔ شہد یشہد معنی ہوتا ہے گواہی دینا، حاضر رہنا۔ وما شہدنا، اور ہم نے گواہی نہیں دی، یہ ما نفی ہے۔ وما شہدنا، اور ہم نے گواہی نہیں دی، الا مگر، بما علمنا اس چیز کو جو ہمیں معلوم تھا، اس چیز کی جو ہمیں معلوم تھا۔ ما علمنا یعنی جو ہم جانتے تھے، الا بما علمنا لیکن اس چیز کی جو ہمیں معلوم تھا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نہیں ہیں للغیب غیب کی، حافظین حفاظت کرنے والے۔
وما کننا للغیب حافظین، اور ہم لوگ غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی غیب کی باتوں کو ہم لوگ جاننے والے نہیں ہیں مراد ہے یہاں سے ارجعوا الی ابیکم، کہ تم لوگ اپنے والد صاحب کے پاس لوٹ جاؤ، فقولوا، اور تم لوگ کہنا، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کیا ہے، وما شہدنا، اور ہم لوگ گواہ نہیں ہیں، الا، مگر، بما، اس چیز کی، علمنا، جو ہمیں معلوم تھا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم لوگ غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، غیب کی باتوں کو ہم لوگ جاننے والے نہیں ہیں۔ ولما سمع یعقوب القصۃ، ولما، اور جب، لما جب، ولما سمع، اور جب سنا، یعقوب علیہ السلام نے القصۃ، اس قصے کو، یعنی جو ان کے بیٹوں نے بتایا، ولما سمع یعقوب القصۃ، اور جب یعقوب علیہ السلام نے سنا القصۃ، اس قصے کو، علما، تو وہ جان گئے، انہیں معلوم ہو گیا، ان للہ یدن فی ذالک، یدن کے لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ، لیکن یہاں مراد ہے مصلحت، ان للہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا، یدن، کوئی مصلحت ہے، فی ذالک، اس سلسلے میں، ان للہ یدن فی ذالک، بے شک اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مصلحت ہے، وان اللہ ممتحنہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا ہے، امتحان، یمتحن معنی ہوتا ہے آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، اسی سے اس میں فاعل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے والا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کو۔ امسی فجع فی یوسف والیوم یفجع فی بنیامین، امسی یعنی گزشتہ کل، اس کے معنی، امسی کے معنی گزشتہ کل، امسی فجع، کل کو، فجع، انہیں آزمایا گیا، یعنی انہیں ان کا دل دکھایا گیا، فجع یفجع سے یہ فعل مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، امسی فجع، کل ان کو آزمایا گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کو، فی یوسف، یوسف کے سلسلے میں، والیوم، اور آج، یفجع، انہیں آزمایا جا رہا ہے، یعنی ان کو آزمایا جا رہا ہے، فی بنیامین، بنیامین کے سلسلے میں، امسی فجع، کل کو انہیں آزمایا گیا یوسف کے سلسلے میں، والیوم یفجع فی بنیامین، اور آج بنیامین کے سلسلے میں انہیں آزمایا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین، جمع، یجمع معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یجمع، وہ جمع نہیں کریں گے، علیہ، ان پر، یعنی یعقوب علیہ السلام پر، مصیبتین، دو پریشانی کو، دو آزمائشوں کو، مصیبتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمع نہیں کریں گے ان کے اوپر دو مصیبتوں کو، دو آزمائشوں کو، دو پریشانیوں کو۔ ان اللہ لا یفجعہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یفجعہ، ان کا دل نہیں دکھائیں گے، فجع یفجع، دل دکھانا یا آزمانا، کہ ان کو نہیں آزمائیں گے، فی ابنین، دو بیٹوں کے سلسلے میں، ابنین یہ تثنیہ ہے ابن سے، فی ابنین، دو بیٹوں کے سلسلے میں، ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین کا یوسف و بنیامین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یفجعہ، ان کو نہیں آزمائیں گے، ان کا دل نہیں دکھائیں گے، فی ابنین، دو بیٹوں کے سلسلے میں، کا یوسف و بنیامین، بنیامین اور یوسف کی طرح، ان للہ فی ذالک یدن خفیۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں، فی ذالک، اس سلسلے میں، یدن خفیۃ، کوئی خفیہ مصلحت ہے، یدن یہ اس کے معنی لفظی معنی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مصلحت کریں گے، یعنی یہ موصوف صفت ہے دونوں، یدن خفیۃ، کوئی خفیہ مصلحت ہے، ان للہ فی ذالک یدن خفیۃ، کہ بے شک اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خفیہ مصلحت ہے، ان للہ فی ذالک، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا، فی ذالک، اس سلسلے میں، حکمتاً مخفیۃً، کوئی مخفی حکمت ہے، حکمتاً مخفیۃً یہ موصوف صفت ہے، کوئی مخفی حکمت ہے، ان اللہ لم یزل یمتحن عبادہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لم یزل، مسلسل، برابر، یمتحن،
وہ آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے عبادہ اپنے بندوں کو، عبدن کی جمع عباد بندہ، یعنی اپنے بندوں کو وہ مسلسل آزماتا ہے۔ ثم یسرہم پھر ان کو خوش کر دیتا ہے، سر یسر معنی ہوتا ہے خوش کرنا، پھر ان کو خوش کر دیتا ہے۔ وینعم علیہم اور ان پر انعام و اکرام کرتا ہے، انعم ینعم معنی ہوتا ہے انعام و اکرام کرنا، نوازنا، پھر ان کو نوازتا ہے، ان کا انعام و اکرام کرتا ہے۔ ثم ان ابن الکبیر بقی فی مصر ایضا، ثم پھر ان ابن الکبیر بے شک بڑا بیٹا، بقیہ وہ باقی رہا، فی مصر میں۔ ان ابن الکبیر، ابن الکبیر یہ موصوف صفت ہے، یعنی بڑا بیٹا جو یعقوب علیہ السلام کا تھا، کہ پھر بڑے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا، بقیہ وہ باقی رہا، فی مصر میں، ایضاً بھی، یعنی بڑا بیٹا بھی مصر میں وہ باقی رہا، وہ ابا اور اس نے انکار کر دیا، ان یرجع لوٹنے سے، الی کنعان کی طرف۔ افیفجع فی الثالث ایضاً، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، فجع یفجع معنی ہوتا ہے آزمانا، دل دکھانا۔ افیفجع کیا انہیں آزمایا جائے گا، فی الثالث تیسرے کے سلسلے میں بھی، یعنی تیسرے بیٹے مراد ہے، تیسرے بیٹے کے سلسلے میں بھی، ایضاً کے معنی بھی۔ افیفجع فی الثالث ایضاً تو کیا انہیں آزمایا جائے گا، یعنی یعقوب علیہ السلام نائب فاعل ہیں، کیا وہ انہیں آزمایا جائے گا تیسرے بیٹے کے سلسلے میں بھی۔ وقد فجع من قبل فی اثنین، اور انہیں اس سے پہلے آزمایا جا چکا ہے، فجع یعنی انہیں آزمایا جا چکا ہے اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، فی اثنین دو کے سلسلے میں، یعنی دو بیٹوں کے سلسلے میں، مراد ہے یوسف اور بنیامین، فی اثنین دو بیٹوں کے سلسلے میں۔ ان ھذا لا یکون بے شک ایسا نہیں ہو سکتا، ان ھذا لا یکون نہیں ہو سکتا ہے، بے شک ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہنا اور وہاں، اطمأن مطمئن ہو گئے، یعقوب علیہ السلام، وقال اور انہوں نے کہا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ عسى اللہ یعنی امید ہے، عسى اللہ بے شک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتینی بہم جمیعا ان تمام کو میرے پاس لے کر آئے گا، لوٹا دے گا۔ عطا یأتی باصلہ کے ساتھ لے کر آنا، کہ ان کو میرے پاس لوٹا دے گا، تمام کو، جمیعاً یعنی تمام بیٹوں کو، انہ هو العلیم الحکیم اور بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، یعنی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔